فضائل قرآن پر بہت بات ہو گئی۔ پاکستان میں نہ دیہات اور نہ شہر میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو فضیلت قرآن سے واقف نہ ہو۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل اعمال، اس میں فضائل قرآن موجود۔ پھر رمضان میں فضائل اعمال کی بات ہوتی ہے اور جمعے میں ہوتی ہے، علماء تقریروں میں کرتے ہیں، دستار بندی میں ہوتی ہے فضائل۔ البتہ مسائل قرآن کی ضرورت ہے، تو میں آپ کو آج 6 مسائل بتاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کریں۔ میں نے آپ بڑوں کی اس لیے الگ کیا کہ یہ بچوں کے پاس بہت ٹائم ہے، یہ 60 سال زندہ رہیں گے، اور یہ جو بڑے ہیں کوئی 2 سال کے بعد مر جائے گا، کوئی 10 سال کے بعد، تو وہ کم لوگ ہوں گے، تو بڑوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو الگ بٹھایا ہے کہ میں آپ کو بات سمجھا سکوں۔ میں نے آپ کو 6 باتیں بتانی ہیں۔ کتنی باتیں؟ پہلی بات، وہ سود سے متعلق، یاد کرو، پوچھوں گا۔ پہلی بات سود سے متعلق، دوسری بات بہنوں کی وراثت سے متعلق، تیسری بات اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نہ ڈرنے سے متعلق، چوتھی بات جھوٹ سے متعلق، جھوٹ نہ بولنا، پانچویں بات اپنی بچیوں کو ٹچ موبائل نہیں دو، اس سے متعلق، اور ساتویں بات اس سے متعلق ہے کہ جب آپ 1 رکعت پڑھ کے اٹھتے ہو، دوسری تیسری، تو ہاتھ کا ٹیک نہیں لگاؤ، پنجوں کی بنیاد پر کھڑے ہو۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ 6 بتائیں، ساتویں آپ نے ملائی۔ ایسی تو بہت باتیں ہیں، لیکن میرے نزدیک جو ضروری باتیں ہیں لوگوں کو بتانے کی، وہ 6۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے؟ کوئی آدمی آپ میں سے سنا سکتا ہے؟ چلو میں ایک بار پھر بتاتا ہوں، پھر آپ سے سنوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کہتے ہو ایسا خطیب اچھا ہوتا ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر۔ آپ کہتے ہیں ایسا خطیب اچھا ہے جو بولے ہم سے نہ پوچھے، اور ہم کہ واہ واہ واہ، لیکن پھر آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ پہلی بات سود نہیں کرنا چاہیے، دوسری بات بہنوں کو میراث سے محروم نہیں کرنی چاہیے، تیسری بات اللہ کے معاملے میں کسی نہیں ڈرنا چاہیے، چوتھی بات جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پانچویں بات لڑکیوں کو ٹچ موبائل نہیں دینا چاہیے، اور چھٹی بات وہ نماز میں اٹھتے ہوئے ہاتھوں اس کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات کون سی ہے؟ دوسری بات، تیسری بات اللہ کے معاملے میں نہیں ڈرنا چاہیے، چوتھی بات پانچویں بات ٹچ موبائل، اور چھٹی بات ہاتھوں کا ٹیک نہیں، ہاتھوں سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ آپ میں سے کوئی آدمی سنا سکتا ہے؟ جو سنا سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر۔ چلو میں پھر بتاتا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں، لیکن تب اٹھوں گا کہ آپ کو یاد ہو۔ پہلی بات سود نہیں کرنا چاہیے،
دوسری بات بہنوں کو میراث سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، اور تیسری بات اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، چوتھی بات جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پانچویں بات ٹچ موبائل نہیں دینا چاہیے، چھٹی بات ٹیک لگا کر نہیں اٹھنا چاہیے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات اللہ کے معاملے نہیں ڈرنا چاہیے، اور چوتھی بات، پانچویں بات، اور چھٹی بات۔ اب کوئی ایک آدمی سنا سکتا ہے؟ یہ تو آسان باتیں ہیں، آپ نے مولانا وسیم کی تقریر سنی تو وہ آپ کو کیسے یاد ہوگی؟ مڑے کو پوچھو، انہوں کو نہ پوچھو۔ آپ نہیں سنائیں گے تو میں دعا کر دوں گا، بس کر۔ ایک آدمی سنائے۔ سود سے بچنا، ایک، بہنوں کو وراثت دینا، دو، اللہ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈرنا، تین، جھوٹ نہیں بولنا، چار، موبائل نہیں استعمال کرنی، موبائل لڑکی، نہیں دینا، اور ٹیگ لگا کے نماز پڑھنی۔ ماشاء اللہ، فرسٹ آ گئے بھائی، 100% نمبر۔ اب میں ہر ایک بار مختصر سی بات کرتا ہوں، 6 باتیں ہوں گی۔ سود کی 2 قسمیں ہیں، ایک سرکاری سود ہے اور ایک پرائیویٹ سود ہے۔ اس کا نام کیا؟ رمیز۔ آپ لا کے آئیں تو حالی بولتا رہے ہو میں بولا یا نہ بولا؟ اور ماسی گانے دینا سی۔ سود کی 2 قسمیں، ایک سرکاری اور ایک پرائیویٹ۔ سرکاری سود تو ہم ختم نہیں کر سکتے، اور بینکوں میں سود ہے وہ بھی ہمارے بس میں نہیں۔ ہم گھر میں پیسے نہیں رکھ سکتے، گھر میں پیسے رکھیں گے تو رات کو وہ لوگ آئیں گے نا، پیسے بھی لے لیں گے اور ٹھڈے بھی ماریں گے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ گھر میں پیسے رکھنا ہلاکت ہے، مجبوری کی حالت میں بینک میں رکھو، تو سارا نظام سودی ہے۔ لیکن وہ مجبوری ہے، مجبوری کے عالم میں خنزیر کا گوشت بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم جس سود کی بات کرتے ہیں وہ سود ہے کہ کوئی آدمی مجبور ہو کر آپ سے قرض مانگتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ آپ 10,000 روپے لے لو، لیکن مہینے کے بعد پھر آپ نے 11,000 لوٹانا۔ یہ سود ہے، اور بہت سخت وعید آئی ہے، اس کا ایسا گناہ ہے جیسے کوئی آدمی زنا کرے، اور زنا بھی اپنی ماں کے ساتھ کرے، اور زنا بھی بیت اللہ میں کرے، اور وہ زنا بھی ایک دفعہ نہیں 36 بار کرے۔ بس یہ بات ختم ہو گئی، کافی۔
اللہ تعالی ہمیں سود سے بچائے۔ دوسری بات یہ کہ بہنیں آپ کے ساتھ وراثت میں برابر کی شریک ہیں۔ برابر کا معنی یہ کہ آپ کے 2 حصے ہیں، اس کا 1 حصہ۔ یہ باپ کے اکاؤنٹ میں بھی شامل ہیں، مکان میں بھی شامل ہیں، ایک سریے میں شامل ہیں، پلاٹ میں بھی، دکان میں بھی، کھیت میں۔ اگر آپ بہن کو وراثت سے محروم کرو گے تو آپ کی اپنا ذریعہ آمدن ناجائز ہو جائے۔ جو لوگ بہنوں کو میراث نہیں دیتے ان کی روزی حرام ہے، ان کی روزی حرام ہے، ان کی روزی حرام۔ ایسے آدمی کو مسجد میں نہیں چھوڑو، اور اگر یہ زیادہ ہوں، آپ کم ہوں، تو پھر مسجد سے تو آپ کو پھر نکلنا ہوگا، تو پھر خاموش ہو جاؤ، البتہ ان کے ساتھ قربانی نہیں کرو۔ تو آپ وعدہ کرو کہ ہم ایسے شخص کے ساتھ قربانی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ تیسری بات، دل ایک برتن ہے، اس میں 2 خوف نہیں آئیں گے ایک ساتھ۔ خالق کا خوف ہوگا تو مخلوق کا نہیں ہوگا، مخلوق کا خوف آئے گا تو خالق کا نکل جائے۔ جو لوگ مخلوق سے ڈرتے ہیں وہ مشرک، اور جو خالق سے ڈرتے ہیں وہ موحد ہے۔ آج کل لوگ پیسوں والوں سے ڈرتے ہیں، طاقت والوں سے، پولیس سے، فوج سے، جج سے، جرنیل سے۔ ان تمام لوگوں سے ڈرنا ناجائز ہے، ان سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ان سے ڈرنا گناہ کبیرہ ہے۔ واللہ احق ان تخشاہ، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر یہ جری ہو جاتا ہے گناہ کرنے پر۔ اور دے دو، کوئی اور پی دو۔ عتیق کو تھا، عتیق شربت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ کسوری کو نہیں جانا۔ پڑے یہ آپ نے جو اتنی دیر تقریر کی ان کو تو یاد نہیں ٹھیک؟ آپ سر کو اوپر سے گئی ہے، کسی کو یاد نہیں۔ آپ کو مولانا وسیم صاحب کی تقریر یاد ہے؟ یہ جو میں باتیں کرتا ہوں یہ تو یاد ہے نا؟
الحمدللہ. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ چوتھی بات یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ گناہ کرنے پر جری ہو جاتا ہے. ایک آدمی زنا کرتا ہے، اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ سے پوچھیں گے لوگ اور میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ آڑے آ جاتی ہے، وہ گناہ پھر نہیں ہوتا. ایک آدمی چوری کرتا ہے تو کہتے ہیں کل لوگ مجھ سے پوچھیں گے آپ یہ چیز چرائی ہے، میں نے سچ بتانا ہے. سچ بتاؤں گا تو بےزتی ہوگی، میں جھوٹ بتا نہیں سکتا. تو یہ روک دیتا ہے اس کو اس گناہ. تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کیا مومن قاتل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مومن قاتل ہو سکتا ہے. کہا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں مومن زانی ہو سکتا ہے. مومن چور ہو سکتا ہے؟ کہا آپ نے مومن چور ہو سکتا ہے. یہ تمام بڑے بڑے گناہ آپ نے گنوائے آپ کے سامنے، لیکن جب یہ پوچھا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان اور قتل جمع ہو سکتا ہے، ایمان اور سرقہ جمع ہو سکتا ہے، لیکن ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا. گپ کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. گپ کے اندر یہ عادت بن جاتی ہے، پھر سنجیدہ کاموں میں جھوٹ بولتے. تو میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات یہ ہے کہ ہماری جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ کم عقل ہوتی ہیں. ان کو آپ ٹچ موبائل دیتے ہو تو یہ وحشی درندوں سے جڑ جاتی. جس گھر میں ٹی وی ہے تو وہ لوگ اس بات کا اہتمام کریں کہ اس کا ریموٹ بالغ لڑکی غیر شادی شدہ کے پاس نہ ہو. ویسے تو کسی کے پاس نہیں ہو، لیکن غیر شادی شدہ بالغ لڑکی کے پاس سختی سے منع کرو، سختی سے. یہ جو ٹی وی ہے اس کے 3000 چینل ہیں اور وہ تمام کے تمام ننگی تصویریں دکھاتے ہیں. یہ آن ایئر زنا ہے. اگر کسی آدمی نے اپنی بیٹی کو ٹچ موبائل دیا اور وہ بھاگی نہیں تو یہ کوئی کرامت ہوگی. ٹچ موبائل کا معنی یہی کہ لڑکی بھاگ جائے. اس کی ماں نے جو رشتہ کیا ہے اور باپ نے جو رشتہ کیا اس کو چھوڑے اور وہ جا کر کسی لڑکے کے ساتھ بھاگے. اس کو بغاوت پر آمادہ کرے. اگر بھائی غیرت مند بھائی اپنی بہن کا خیال رکھے، اس کو ٹچ موبائل نہ دے، غیرت مند خاوند اپنے بیوی کو اور غیرت مند باپ اپنی بیٹی کو، تو اس قسم کی قباحتوں پر کنٹرول کیا جا سکتا. 5 باتیں ہو گئی. اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ نماز میں جب آپ رکعت کے لیے اٹھتے ہو تو پاؤں کی بنیاد پر اٹھو، ہاتھوں کی بنیاد پر نہیں اٹھو. امام بخاری نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے اور کہا ہے کہ ہاتھ کا ٹیک لگانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. کتنی باتیں ہو گئی؟ اب سب کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قاری عابد الرحمان شاہ صاحب کدھر ہیں؟ بس ان سے گزارش ہے وہ آواز سنیں تو آ جائیں.
آج بچوں کی چھٹیاں بھی ہوں گی تو محلے والے ذرا مہربانی کرو اور نمازوں میں مسجد کو آباد رکھو. آپ کی مسجد تو پہلے آباد تھی نا بچوں کے ذریعے سے. آپ آؤ یا نہ آؤ تو بچے ہوتے تھے، نمازیں 5 ہوتی تھی. اب تو بچے نہیں ہوں گے. جب بچے نہیں ہوں گے تو مسجد تو پھر ویران ہو جائے گی. تو اس کا اہتمام کرو کچھ لوگ کہ وہ 5 وقتہ نماز میں موجود ہوں. انشاءاللہ اس کا خیال کرو گے انشاءاللہ. تاسو کل چھٹیاں نے کہا 21 نا صبح 21 نے کہا چھٹی ماخام نے کی چھٹی 10 بجے کی تراوش مارا صبح 21 صبح تراوا بھائی لڑکا میں تراوا کی بھی بجی 21 ٹھیک ہے. اور 10 شوال پورے. جی ماشاء اللہ قاری صاحب نے پورے سال بہت زیادہ محنت سے پڑھائی کی ہے. ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی برکت نصیب کرے. تو آئندہ سال